کیا کہنے مختار سقفی تیرے، زندان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی کا بھوکا شیر، اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے قصیدے پڑھنے والا۔ ابن زیاد نے تخت پہ بیٹھ کے کہا میں مختار کے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ نواز بھائی، موت کا حکم آنا تھا، 70 بندے مختار کو قید خانے سے لینے کے لیے چلے، 70 دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی، وہ زمین پہ جا کے مختار کو لے کے بس یہ اٹھا مختار، 17 سیڑھیاں عبور کی، زندان کا دروازہ کھلا، مختار کی نظر سورج پہ پڑی، مختار نے ایک دفعہ سپاہی دیکھے، سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دیکھیں، مختار نہ تلواروں سے ڈرا نہ سپاہیوں سے خوف زدہ ہوا۔ مختار کہتا اکیلے کو لینے کے لیے اتنے کیوں آ گئے ہو، اکیلے کو لینے کے لیے اتنے زیادہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تو علی کی فوج کا جرنیل تھا، تو علی کا ایک کمانڈر ہے، تو علی کا ایک جانور سپاہی ہے، اس لیے ابن زیاد نے کہا زیادہ تعداد میں جاؤ۔ مختار نے کہا اگر زیادہ لینے کے لیے آئی گئے ہو تو پھر میری ایک شرط ہے، میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلو، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی کے نوکر کی شان کیا ہوتی ہے، علی کے محب کی شان کیا ہوتی ہے۔ مختار آگے آگے چلا، 70 بندے تلواریں نکال کے پیچھے پیچھے چلے۔ ابن زیاد نے 1300 بندہ دربار میں بیٹھا تھا، 1300 بندے سے حلف لے لیا ابھی تھوڑی دیر بعد دربار میں مختار آئے گا، کسی نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا، کسی نے مختار کا چہرہ نہیں دیکھنا، تاکہ مختار کو پتہ چل جائے کہ زمانے میں علی والے ختم ہو گئے، اب علی کا شاہی نہیں، اب علی کا راج نہیں۔ اس 1300 بندوں نے حلف دے دیا مختار آئے گا نہ سلام کریں گے، اگر اس نے سلام کیا جواب نہیں دیں گے، نہ اٹھ کے مختار کا استقبال کریں گے، نہ مختار کا چہرہ دیکھیں گے۔ 1300 بندہ حلف دے گیا۔ ادھر مختار کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے ترانے بنتا ہوا۔ مختار نے پہلا قدم ابن زیاد کے دربار میں رکھا، مختار کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، مختار کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھی۔ مختار کا پہلا قدم آنا تھا، اللہ جانے علی کے نوکر کے چہرے پہ جلال کیسا تھا۔ مختار کا پہلا قدم آیا، 1300 اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھتا، مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام۔ مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، سیدھے ابن زیاد کے تخت کے سامنے گیا، تخت کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھا بے غیرت، میں علی کی تصویر مسرور تھا، تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے؟ جتنا کہنا تھا اس نے کہا مختار میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں، موت کا نام آنا تھا۔ مختار نے ایک دفعہ ابن زیاد کا چہرہ دیکھا، مختار نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی دی، تو نے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے۔ مختار نے بڑھ کے 4 چکر دربار کے لگائے، پورا دربار خالی ہو گیا۔ مختار نے ایک سپاہی سے تلوار کو کھینچا، تخت کے اوپر گیا، تخت پہ جا کے ابن زیاد کو پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے رکھا۔ مختار نے ابن زیاد کے سینے پہ اپنا قدم رکھا، اپنی تلوار کی نوک کو مختار نے ابن زیاد کی شانک پہ رکھا۔ تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے، میں ابھی بچہ تھا، کل کی خبریں دینے والے علی نے، نبوت کے وارث علی نے، شریعت کے وارث علی نے، کعبے کے مالک علی نے، نوح کے استاد علی نے، جبریل کے ٹیچر علی نے میرے گھنگریالے بالوں کو بوسہ دے کے کہا تھا ایک وقت آئے گا تو تخت پہ حکومت کر کے 1,46,000 دشمن علی مارے گا، میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا، مجھے موت کیسے؟ لے آؤ جی سوال دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پہلا سوال ہے جی کہ علامہ صاحب اگر کمرے میں تصویر امام حسین کی ہو تو وہاں نماز ہو جائے گی؟ بے شک نماز ہو جاتی ہے، تصویر حسین، شبیہ حسین، اور جو خود اللہ کی تصویر ہوں، اللہ کی نماز اللہ کی تصویر کے سامنے ہو سکتی ہے۔ آئے زمانہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم سے پوچھے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم ہم سے، کیا منوانا چاہتے ہو ہم سے؟ گھر میں بیٹھ کے شیعوں کو کافر کہنا بڑا آسان ہے، مسجد میں کنڈی لگا کے مائک پہ شیعوں کو گالی دینا آسان ہے۔ آؤ ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال، قرآن درمیان میں رکھ لیتے، نہ تیری کتاب نہ میری کتاب، قرآن درمیان میں رکھتے، جسے قرآن کافر کہے گا اسے ہم کافر کہیں گے۔ دیواروں پہ بند کافر لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، جسے آیتیں کافر کہہ دیں وہ کافر ہوتا۔ آؤ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو کہ شیعہ کیا غلط کرتے ہیں؟ آؤ ہم نے وہ بات بتاؤ۔ سے بڑا الزام آ جا کے جاؤ کوئی ملتا، شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ 2 ویڈیو کیمرے لگے، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اگر شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے پھر رکھ سر پہ قرآن، ایسے کر لیتے ہیں۔
صحابی کا نام تو بتا، کردار میں پڑھتا ہوں. 2 ٹوک بعد 2 جمع 2 4 والا حساب کر لیتے. نام تو لیتا جا، کردار میں پڑھتا. اگر کردار عزت کے قابل ہوا ہم کریں گے. ہم کوئی پاگل ہیں؟ اگر ہم سلمان کی عزت کر سکتے ہیں، ہم بلال کی تعظیم کر سکتے ہیں، ہم ابو ذر کا احترام کر سکتے ہیں، ہم حذیفہ کو جھک سکتے ہیں، ہم ہمارے یاسر کا نام عزت سے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گستاخ لوگ نہیں. اگر ہم صحابہ کی عزت نہ کرتے تو کسی بھی صحابی کی نہ کرتے. اگر ہم چند بندوں کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. ہم سے وہ وجہ پوچھ. حد ہو گئی. مدینے سے نکالنے والا بھی صحابی، نکلنے والا بھی صحابی، قتل کرنے والا بھی صحابی، قتل ہونے والا بھی صحابی. جو صفین میں فقیر شام کے لشکر میں تھے وہ بھی صحابی، اور جو امیر صبح و شام کے لشکر میں سے وہ بھی صحابی. شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے. اچھی عورت فرعون کے گھر بھی ہو ہم اسے بھی مانتے. شرط اطاعت ہے، اطاعت میں ہو. اگر کوئی سنی میرا بھائی بیٹھا نوح کی بیوی تھی، نبی کی بیوی ہو کے اس کا بیوی ہونا کو فائدہ دیا؟ اس کا مطلب بیوی تھی، اطاعت میں نہیں تھی. نام اس کا رابعہ تھا. نبی کشتی بناتا تھا، یہ باہر کھڑی ہو کے تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی تھی، اکٹھا کر کے کہتی تھی اس کا دماغ پھر گیا ہے، زمانے میں خشکی ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے. جو نبی کے گھر میں بیٹھ کے نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا. سادہ ذہن بیٹھے اور ایک نبی نوح نبی کے گاؤں میں رہتی تھی، غریب عورت تھی. ایک بات ذہن میں رکھنا، میرا علاقہ، میرا دیس، میری دھرتی، غربت شرمندگی نہیں فخر ہے. اللہ غربت دے تو شکر کیا کرو، اس نے امتحانوں سے بچایا ہوا. غریب ہو تو شکر کرنا. اللہ سے جب بھی مانگنا، رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا. میں نے بڑے بڑے امیر بندے دیکھے، ان کے سامنے کھانا رکھو وہ کہتے جی میری مجبوری ہے میں یہ کھا نہیں سکتا. کیا فائدہ ہوا ایسی دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دیا. اللہ سے جب بھی مانگنا، رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا. غریب ہو فخر کیا کرو. علی کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا یا علی تجھے ماننے کا فائدہ کیا، گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی. علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بکتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مولا کیا؟ فرمایا کیوں کہتا تو غریب ہے، تیرے گھر میں قیمتی چیز پڑی ہے، بجا کے بیچ. اس نے کہا مولا تیری عزت کی قسم میں میرے گھر میں کھانے کے برتن بھی بک گئے، میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں. علی نے کہا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تیرے پاس یہ قیمتی چیز، چل بازار میں سودا نہ کر، علی کو دے دے، علی قیمت دیتا ہے. اس نے کہا یا علی حکم کرے وہ چیز کون سی ہے؟ علی نے کہا میری ولایت مجھے واپس کر دے، میری محبت مجھے واپس کر دے، تو کائنات کی وہ خزانہ بتا میں علی تجھے لا کے دیتا ہوں. اس نے ایک نظر علی کا چہرہ دیکھا، دیکھنے لگا یا علی کائنات کی دولت دے، میں تیری جوتی کی نوک پہ رکھ کے مار دو، مجھے وہ دولت چاہیے نہیں جس سے تیری محبت چھن جائے. علی نے کہا اتنی قیمتی چیز پاس رکھ کے خود کو غریب کیسے کہہ رہا؟ تو کائنات کا امیر ہے کہ تیرے پاس علی کی ولایت ہے. علی نے فرمایا دنیا کی دولت پانی ہے، اسے چلتا رہنے دو، اسے روکو گے تو جیسے پانی سے بدبو پیدا ہوتی. علی فرماتے ہیں تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوکا سویا رہے اور تو پوری رات مصلے پہ بیٹھا رہے تو عبادت کرے گا، تسبیح تجھ پہ لعنت کرے گی. یہ ہے حقوق العباد. علی فرماتے تو گھر میں کھانا کھانے لگے اور تیرے سامنے 2 برتنوں میں تو علیحدہ علیحدہ کھانے آ جائیں تو سمجھ لے آج کسی اور کا رزق تیرے دسترخوان پہ آ گیا ہے. آج کوئی بھوکا سویا ہے اور اس کے حصے کا تو کھا رہا ہے. صدقہ بندوں نے 10 روپے دینا ہوتا ہے، فقیر کا 15 منٹ انٹرویو لیتے ہیں.
مرزا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 10 روپے صدقہ دینا ہوتا. میں معاشرے کی بات کر. 15 منٹ انٹرویو لیتے ہیں. ہاں بھائی تو کام کیا کرتا ہے؟ ویلا کیوں ہے؟ کوئی کام کار کیوں نہیں کرتا؟ نشئی تے نہیں؟ 10 روپے دا کیا کر سے؟ حد ہو گئی ہے. 10 روپے دینے ہیں, اس کے 70 عیب دیکھتے ہو, اگر اس میں ایک عیب نظر آ جائے تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہو. تیرے لاکھ روپے ہیں وہ پھر بھی دے رہے ہیں. اگر عیب دیکھ کے دیتے ہو تو اگر وہ عیب دیکھ کے دے تو لقمے کے اہل بھی نہیں. جناب موسیٰ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, یا موسیٰ کے دربار کے سامنے سے ایک بندہ گزرا. اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں سے کہا یہ جو گزر کے گیا نا اس نے مر جانا ہے آج. ان صحابیوں میں سے ایک صحابی بیٹھا تھا, اس بندے کے ساتھ بڑی بنتی تھی. وہ اٹھ کے سیدھا اس کے گھر چلا گیا. اس نے دستک دی, وہ بندہ باہر نکلا. اس نے کہا جب تو آج گزرا تھا نا موسیٰ نبی کے دربار کے سامنے سے, تو موسیٰ نے تجھے دیکھ کے کہا تھا کہ تو آج رات مر جائے گا. تیرے میرے تعلقات بڑے اچھے, میں تجھے بتانے یہ آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا نبی ہے, اس کی زبان بغیر وحی کے نہیں بولتی. تو لہٰذا تیرے میرے تعلقات اچھے ہیں, تجھے بتانے اس لیے اگر کسی کا کچھ دینا ہے یا لینا ہے تو اپنا حساب پورا کر, تو مر جائے گا. بندہ بڑا مطمئن ہوا, اس نے دروازہ بند کر کے اس نے کہا تیرا شکریہ, تو نے مجھے پیغام دے دیا, وقت ضائع نہ کر, مجھے جلدی جلدی کو بندوبست کرنے دے. دروازے سے نکل کے اس نے نوکروں کو بلا کے کہا میرے سٹور کی صورتحال کیا ہے؟ اناج, مجھے اس دور میں جو گندم جو بھی چلتا تھا. انہوں نے کہا جی بھرے ہوئے ہیں. اس نے کہا جلدی نکالو, پکاؤ, مخلوق کو کھلاؤ. رات ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے گھر میں دانہ ایک نہیں ہونا چاہیے, سارا غریبوں کو بانٹ دو. انہوں نے کہا جناب آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے پیچھے. اس نے کہا جس نے مجھے دیا ہے وہ انہیں بھی دے دے گا. محنت سے کمائی ہوئی ان کے لیے چھوڑ دوں, یہ بعد میں عیاشی میں صرف کر دیں, قبر میں حساب میں دیتا رہوں. میرا دماغ خراب ہے. یہ اپنی محنت سے کمائیں گے, خود کھائیں گے. جلدی کر, تقسیم کرنا شروع کر. لنگر پکنے شروع ہو گئے, لوگ آنے شروع ہو گئے. پتہ چل گیا کہ بھائی کوئی سخی ہے. اس نے اعلان کر دیا کھاؤ بھی لے کے بھی جاؤ, جتنا جو لے کے جا سکتا لے جاؤ. بندے اونٹ لے کے آ گئے, سامان لدنا شروع ہو گیا. وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے, ہاتھ کی کمائی ہوئی آنکھوں کے سامنے لوگ لے کے جا رہے تھے, اور وہ مسکرا رہا تھا, خوش ہو رہا تھا. بار بار یوں چاند کو دیکھ رہا تھا, غروب ہوا کہ نہیں, رات نہیں تھمنی اور میری سانس رک جانی. صبح کا سورج اس کی زندگی کا پیغام لے کے طلوع ہو گیا. وہی موسیٰ کا صحابی آیا, کیا میں جاؤں اس کے گھر میں, اس کا جنازہ پڑا ہوگا, لوگ بیٹھے رو رہے ہوں گے, میں جاؤں, میں نے اطلاع دی تھی. جب گیا لنگر پک رہے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, رش لگا ہوا اس کے ڈیرے پہ, اور وہ مطمئن بیٹھا ہے. وہ آیا اس کے پاس, انہیں آ کے ہلایا. اس نے کہا الحمدللہ بالکل ٹھیک. اس نے کہا تم مرا نہیں؟ اس نے کہا تیرے سامنے بیٹھا ہوں. پریشان ہو گیا, اٹھا وہاں سے سیدھا موسیٰ کے پاس گیا. اس نے کہا تو سچا نبی ہے اللہ کا, تو نے آج تک جو کہا وہ ہوا ہے. تو نے رات وہ بندے کا کہا تھا کہ وہ مر جائے گا, وہ بندہ مرا نہیں, اپنے گھر بیٹھا ہے. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا چل آج اس سے میں پوچھ کے بتاتا ہوں, اس سے پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے جوتا نہیں پہنا, انہوں نے ننگے پاؤں بھاگا ہوا طور پہ گیا, جا کے کہا میرے اللہ تیرے دیے ہوئے علم کے ساتھ میں لوگوں کو بتاتا ہوں, مجھے جھوٹا بڑھوا دیا. تو نے کہا تھا وہ بندہ مر جائے گا, وہ بندہ مرا کیوں نہیں؟ اب آدھے دھیمے لہجے میں بات کر, مجھے اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا. اللہ کا پروگرام بدل گیا. اب اللہ چاہتا ہے میں اسے دیتا رہوں, وہ میری مخلوق کو کھلاتا. اب نہیں میں نے اس کا رزق بند ہونے دینا, اس نے میری مخلوق کا خیال کر لیا. یہ مجلس حسین میں جو حسین کا لنگر بانٹا جاتا ہے, یہ اسی لیے حسین نے درس دیا, مخلوق کو کھلاؤ.